بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کا جو پیغام نواز شریف صاحب اور سعد رضوی صاحب کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، تحریک لبیک کے سربراہان میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم کے تمام جو سربراہان ہیں، بلاول زرداری صاحب، نون لیگ کے کارکنان ہوں چاہے تحریک لبیک کے کارکنان ہوں، سب لوگ میری بات کو غور سے سن لیجئے۔ آپ سب لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا وار کیا گیا ہے، ایک حربہ استعمال کیا گیا ہے، آپ لوگوں نے اسے ناکام بنانا ہے۔ فیصل آباد میں ایک خاتون نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، رسول ہونے کا، اور سرائے عالمگیر کے علاقے میں ایک شخص نے جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو کر دعویٰ نبوت کیا۔ کل لاہور شاہدرہ کے علاقے میں ایک شخص نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ تقریباً ایک ہفتے کے درمیان میں یکے بعد دیگری یہ 3 واقعات رونما ہوئے۔ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، وہ کیا چاہتے ہیں، آخر کیوں ایک دم ان لوگوں نے سر اٹھایا ہے؟ آپ سمجھیے، غور کیجئے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ سڑکوں پر آئیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ان مسائل پر جو ہے نا وہ جذباتی ہو کر اپنے ملک میں جو ہے نا احتجاج کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے نا وہ دھرنا دے، ملک جام کرے، سڑکوں پر آئیں، اور ادھر پی ڈی ایم کی حکومت ان کے اوپر طاقت کا استعمال کرے۔ یہ پاکستانی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں مار کر مروا کر، وہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ جو شیطانی ٹولہ ایک پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہودیوں کا اعلی کار، یہ ساری انہی کی چال ہے، اور انہی لوگوں نے یہ سارے دعوے کروائے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان میں جو اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے، اور ادھر ان کا جو اسرائیلی چوہا عمران نیازی جو زمان پارک میں چھپا بیٹھا ہے، فتنہ دجالی، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے اور پھر کسی طرح سے پاکستان کے اوپر اسے مسلط کر کے باقی بچے کھچے پاکستان کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ سمجھ لیجئے، پاکستان نون لیگیوں کا بھی ہے، پاکستان تحریک لبیک والوں کا بھی ہے، پاکستان جماعت اسلامی کا بھی ہے، پیپلز پارٹی ہو یا پھر جے یو آئی، پاکستان کی عوام کا پاکستان ہے، نہ کہ ان پی ٹی آئی کے غدار نان مسلم ختم نبوت کے منکروں کا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، ذرا سمجھیے ان کی چال کو۔ میاں شہباز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، بلاول زرداری صاحب، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ان تینوں یہ جو ملعون ہیں جنہوں نے رسالت کے نبوت کے دعوے کیے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کیں، ان کو بھی پکڑ کر قرار واقعہ سزا دی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، وہاں تک پہنچیے، ان کو پکڑیے۔ یقیناً عمران خان کے ننھال اس کے پیچھے آپ کو ملیں گے، عمران خان کے سسرال یہودی آپ کو ملیں گے، اور یہ انہی لوگوں کی چال ہے۔ وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عمران نیازی کو بچانے کے لیے ادھر مذہبی جماعت تحریک لبیک اور ادھر پی ڈی ایم کی حکومت کو لڑوایا جائے۔ خدا را سمجھیے اور ایک ہو جائیے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ لوگوں نے ایک غلطی کی تھی۔ آپ لوگوں نے مغربی طاغوتی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر، اور دجالی جو لوگ، جو جاسوس پاکستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو مس گائیڈ کیا تھا۔ آپ لوگوں نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تمہیں پسند کرتے تھے، جو تمہارے پکے ووٹرز اور سپورٹر تھے، جو مذہبی اور دوسرے لوگ جتنے بھی، وہ جو نواز شریف کو پسند کرتے تھے، وہ سارے لوگ ٹوٹ گئے، نواز شریف سے الگ ہو گئے، نفرت کرنے لگے، ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں غصہ بھر گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس غصے کی وجہ سے انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا اور ایک الگ جماعت تحریک لبیک مارز وجود میں آئی۔ پھر تحریک لبیک کی وجہ سے کیا ہوا کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک نے ہر ایک حلقے میں 10، 20، 30 ہزار سے زیادہ ووٹ لیے، اور وہ ووٹ کس کے تھے؟ نواز شریف کے ووٹ ٹوٹے تھے، اس کا ووٹ بینک کمزور ہوا تھا، اور اس کا فائدہ کسے پہنچا؟ عمران نیازی کو۔ اور فتنہ دجالی یہودی سارے اپنے اس کام میں، اس مشن میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو انہوں نے وار کیا تھا، جو چال چلی تھی ان کی، وہ کامیاب گئی۔ مقصد کیا تھا کہ نواز شریف کا ووٹ بینک اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک طرف نون لیگ کا ووٹ ہے، ایک طرف تحریک لبیک کا ووٹ ہے۔ یہ تقسیم ہو گیا اور عمران نیازی کو جو ہے نا اس کا بینیفٹ ملے گا۔ اور پھر ملا، پھر کیا ہوا؟ پاکستان برباد ہوا۔ پاکستان کی عوام کے لیے مشکلات اور مصیبتیں، مہنگائی، یہ سب کچھ وہ عمران نیازی چھوڑ کر گیا ہے۔ خدا نخواستہ ابھی اگر آپ لوگ ایک نہ ہوئے، آپ لوگوں نے ان دجالی قوتوں کے ان حربوں کو نہ سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ عمران نیازی پھر سے مسلط ہو گیا تو باقی بچا کچا پاکستان بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان کی عوام اس کے لیے ایسی مصیبتیں کھڑی ہوں گی۔ آپ شام اور فلسطین اور کشمیر کی طرف دیکھ لیجئے، برما کی طرف دیکھ لیجئے۔ خدا را پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، پاکستان کی بقا کے لیے ایک ہو جائیے، اپنی انا کی جو انا پرستی، یہ جو ضد ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ جب ختم نبوت کے دفاع کے لیے اس ترمیمی جو بل انہوں نے پیش کیا تھا، جب نکلے تھے
تو نون لیگ کی حکومت ہی انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیا تھا۔ افسوس کہ پاکستان میں احتجاج کرنے والے کے چاہے کتنے ہی جائز مطالبات ہوں، ان کو سننے، ان کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے ایک انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، اپنی انا کی شکست تسلیم کیا جاتا ہے۔ خدا را ایسے نہ کیجیے، اپنی قوم کو اعتماد میں لیا کریں۔ اب بھی ان تینوں ملعونوں کو پکڑیں، ان کو سزا دیں اور اپنی قوم کو اعتماد میں لیں۔ میاں شہباز شریف صاحب یہ بات یاد رکھیے، آپ صرف نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ پاکستانی قوم کے وزیر اعظم ہیں، خواہ وہ مذہبی ہوں، خواہ وہ دوسرے عام سادہ لوگ ہوں، آپ سب کے وزیر اعظم ہیں۔ اور فتنہ دجالیہ سے اگر لڑنا چاہتے ہو تو سب کو ایک ہونا ہوگا۔ تحریک لبیک کے لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی بقا کی خاطر آپ سب لوگوں کو ایک ہونا ہوگا۔ پہلے فتنہ عمرانیہ دجالیہ کا خاتمہ کر لیجئے۔ عمران نیازی کے ننہال اور اس کے سسرال پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی ایجنٹ نے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے اور ادھر فلسطین کی بچیاں رو رو کر پکار رہی ہیں، امت محمدیہ کہاں ہے؟ ہماری عزتیں، اسرائیل کے فوجی عزتیں لوٹتے ہیں، ہمارے گھر برباد کرتے ہیں، ہمارے گھر انہوں نے تباہ کر دیے، اور پاکستانی بیچارے ایک اسرائیلی عمران نیازی کے ہاتھوں یرغمال بنے بیٹھے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، سمجھیے اس فتنے کو، اس فتنہ عمرانیہ کو، ان کے ننہال، ان کے سسرال، ان سب لوگوں کے ان حربوں کو سمجھ جائیے۔ یہ شیطانی لوگ جو ہیں، یہی لوگ یہ دعوے کروا رہے ہیں، یہی لوگ گستاخیاں کروا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ادھر لبیک والے نکلیں، ادھر حکومت گولیاں چلائے، پھر ملک میں وہ انتشار پھیل جائے اور عمران نیازی بچ جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور آپس میں مل بیٹھ کر اس فتنہ دجالیہ عمرانیہ کے خاتمے کا کوئی حل نکالیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد اور شاد رکھے۔ اللہ حافظ۔